رمضان کا ذکر کیا تو کہا ایام المعدودات، یعنی گنتی کے چند دن ہیں، یہ گنتی کے چند دن ہیں، یہ گویا کہ رمضان ایک مہمان ہے، یہ مہمان ہمارے پاس آیا ہے اور ہم نے اس مہمان کی قدر کرنی ہے، کیونکہ اس کو کسی عام نے نہیں بھیجا، یہ کسی اور کا آیا ہوا نہیں ہے، یہ رب العالمین کا مہمان ہے۔ یہ رمضان رب العالمین کا مہمان آیا ہے ہمارے پاس، اور گنتی کے چند ایام ہیں۔ میرے بھائیوں، اس مہمان کی قدر کرو۔ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ مہمانوں کی قدر کرتے ہیں، پھر جو ان کے گھر میں آتا ہے ان کی تعریف بیان کرتا ہے کہ میں فلاں شخص کے گھر میں گیا، انہوں نے میری بڑی قدر کی، میری بڑی عزت کی، میرا بڑا احترام کیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ رمضان، یہ روزہ، یہ اللہ کے پاس جائے گا، یہ اللہ کا مہمان اللہ کے پاس جائے گا، بتائے گا جس نے اس رمضان کی اللہ کے مہمان کی قدر کی، تو یاد رکھو پھر اللہ ان کی قدر کرے گا، ان کو کہے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا میرا بندہ نیکی کرتا ہے، اجر لکھ دو، 1%، 2%، 10 نیکیوں کا اجر، 700 نیکیوں کا اجر۔ لیکن انہوں نے میرے رمضان کی قدر کی، میرے مہمان کی قدر کی، اللہ فرشتوں کو کہتا ہے کہ اس کے اوپر سے قلم اٹھا دو، اس کا اجر میں دوں گا۔ کیوں؟ انہوں نے میرے رمضان کی قدر کی، میرے مہمان کی قدر کی، لہذا اس کا اجر میرے ذمہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جانتے ہو، جو اللہ کے اس مہینے کی قدر کرتا ہے، اس مہمان کی قدر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک دروازہ رکھا ہوا ہے، باب الریان۔ اللہ کہتا ہے دنیا میں رہ کے تو نے میرے مہمان کی قدر کی، میرے مہمان کی عزت کی، آج اللہ تعالیٰ تجھے باب الریان سے داخل فرمائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ فضیلت کس کے لیے ہے؟ یہ فضیلت ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اللہ کے مہینے رمضان کی قدر کی، رمضان کو اچھی طرح گزارا۔ میرے بھائیوں، جب انسان اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے، اللہ کے ہاں اس کا مقام بہت بلند ہو جاتا ہے۔ یہ یاد رکھنا، اللہ کے ہاں اس کا مقام، اس کی عزت، اس کا وقار بہت بلند ہو جاتا ہے۔ انسان روزے کی حالت میں دیکھیں، اس مہمان کی قدر کریں گے، اس روزے کی قدر کریں گے، اس مہینے کی قدر کریں گے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم اس مہینے میں بھی اپنے وقت کو بیکار کاموں میں گزار دیتے ہیں، کیل وکال میں گزار دیتے ہیں، غیبتوں میں گزار دیتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں۔ کس لیے؟ گپ شپ لگائی، ٹائم گزارا، پھر رات کو 2-3 بجے سو گیا، فجر بھی چلی گئی۔ یہ رمضان کا مقصد نہیں تھا، یہ روزے کا مقصد نہیں تھا۔